بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے یہ پارٹ نمبر 8 بیان کرنے والا ہوں، جو پارٹ نمبر 7 ہم بیان کر چکے ہیں۔ آپ دیکھیں وہاں جا کے ہمارے ویڈیو سنو۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ فرشتوں کی خوراک کیا ہے، تو فرمایا یفعل اللہ ما یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ محمد بن قیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو ایک درخت کی طرف جانے سے منع فرمایا تھا، لہذا وہ اس کے علاوہ جہاں سے چاہتے خوب کھاتے تھے۔ تو شیطان آیا اور سانپ کے پیٹ میں داخل ہو گیا۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ سے گفتگو کی اور حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم اس کو کھا کر فرشتے نہ بن جاؤ یا حیات ابدی نہ حاصل کر لو، ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ کر لو، اسی وجہ سے منع فرمایا ہے۔ اور ان کے سامنے قسم کھا کر شیطان ملعون نے قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا ہمدرد اور خیر خواہ ہوں۔ یہ سن کر حوا رضی اللہ تعالی عنہ نے درخت کو کاٹا کھانے کے لیے، تو وہ خون آلود ہو گیا وہ درخت، اور ان دونوں آدم و حوا علیہم السلام کے جسم پر موجود لباس اتر گیا، اور پھر یہ دونوں جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپانے لگے۔ اس پر ان کے رب نے انہیں یاد کرایا، کیا میں نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے منع نہ کیا تھا، اس پیڑ کے قریب جانے سے نہ روکا تھا، اور کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا خلا دشمن ہے؟ آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ تم نے کیوں کھایا تھا جبکہ میں نے منع کیا تھا؟ آدم علیہ السلام نے جواب دیا، اے میرے رب، حوا نے مجھے کھلایا۔ حوا سے پوچھا تم نے کیوں کھایا؟ حوا کہنے لگی مجھے سانپ نے کہا تھا۔ سانپ سے پوچھا تم نے حوا کو ایسا کرنے کو کیوں کہا تھا؟ اس نے جواب دیا، سانپ نے مجھے ابلیس نے کہا تھا۔ فرمایا یہ ملعون اور دھتکارا ہوا ہے۔ اے حوا، جس طرح تم نے درخت کو خون آلود کیا ہے، تم بھی ہر مہینے خون آلود ہو جاؤ گی۔ اور اے سانپ، تو اپنی ٹانگیں کاٹ دے اور پیٹ کے بل رینگ کر چلا کر، اور جو بھی ابن آدم، جو بھی انسان تجھے دیکھے گا، تیرا سر پتھر سے کچل دے گا۔ اب تم زمین کی طرف اتر جاؤ، اور تمہارے بعض تمہارے دشمن ہوں گے۔ حضرت ربی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک محدث نے بیان کیا ہے کہ شیطان جنت میں ٹانگوں والے جانور کی صورت بنا کر داخل ہوا۔ وہ بالکل اونٹ کی طرح معلوم ہوتا تھا، تو اس پر لعنت کی گئی اور اس کی ٹانگیں ختم ہو گئیں، اور وہ سانپ کی صورت میں تبدیل ہو گیا۔ ابو عالیہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ اونٹوں میں سے ایک قسم وہ ہے جن کا جد امجد جنات میں سے تھا، اور آدم علیہ السلام کے لیے تمام جنت جائز اور روا کر دی گئی تھی سوائے ایک درخت کے، اور آدم و حوا علیہم السلام دونوں سے فرمایا کہ تم اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد شیطان حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کیا تمہیں کسی چیز سے منع کیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، اس درخت سے۔ اس نے کہا تمہارے رب نے اس لیے منع کیا ہے کہ تم اسے کھا کر فرشتے نہ بن جاؤ یا حیات ابدی حاصل نہ کر لو۔ تو حوا رضی اللہ تعالی عنہ نے پہل کی اور اسے کھا لیا۔ پھر حوا رضی اللہ تعالی عنہ نے آدم علیہ السلام سے کہا تو انہوں نے بھی کھا لیا۔ اس کے کھاتے ہی ان دونوں کو پیشاب پکانے کی حاجت ہو گئی، جبکہ جنت میں ایسا کرنا
मुमकिन नहीं था। फिर ये आयत तिलावत की, सूरत अल-बक़रा आयत नंबर 36 में है। आखिरकार शैतान ने उन दोनों को उस दरख्त के तरगीब देकर हमारे हुक्म की पैरवी से हटा दिया और उन्हें उस हालत से निकलवा कर छोड़ा जिसमें वो थे। मोहम्मद बिन इसहाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाज़ उलमा से नकल करते हैं कि जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में दाखिल हुए और वहाँ की आसाइश और नेमतें देखें तो कहने लगे कि काश मुझे यहाँ हमेशा नसीब हो जाए। तो शैतान ने उनकी ये कमज़ोरी पकड़ ली और फिर उसी रास्ते से उनसे लग़ज़िश करवा दी। इब्न इसहाक रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि मुझसे साहिब इल्म हज़रात ने ज़िक्र किया है कि शैतान का सबसे बड़ा मकर फ़रेब जिसके हाथ उसने आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को बहकाने की इब्तिदा की वो ये था कि उन दोनों के पास आकर कुछ इस अंदाज से रोया कि वो दोनों गमज़दा हो गए। उन्होंने पूछा तुम किस वजह से रोते हो? कहने लगा कि मैं तुम्हारी वजह से रोता हूँ कि तुम कभी ना कभी ज़रूर मर जाओगे और ये तमाम नेमतें तुमसे छिन जाएंगी। फिर उनके दिल में वसवसा डाला, ये आदम क्या मैं तुम्हारी ऐसे दरख्त की तरफ रहनुमाई ना करूं जिसका फल खाने से तुम हयात अब्दी के मुस्तहिक हो जाओगे और ये नेमतें तुम्हें हमेशा मिलती रहेंगी। और उसके बाद कहने लगा कि तुम्हारे रब ने उस दरख्त से इसलिए तुम्हें मना किया है कि कहीं तुम उसे खाकर फरिश्ते न बन जाओ या हयात अब्दी न हासिल कर लो। और कसम खाकर अपने हमदर्द और खैर खा होने का यकीन दिलाया और उनसे कहा उसे खा लो, फरिश्ते बन जाओगे और हमेशा की ज़िंदगी पालोगे। तो उसने धोखे से उन दोनों को अपनी तरफ माइल कर लिया। अब मेरे यारों, आगे मैं पार्ट नंबर 9 में बयान करूंगा कि फसवसा की तफसीर में इब्न ज़ैद की तफसीर में क्या फरमाते इसके बारे में। वीडियो लंबी ना हो जाए और उकताहट महसूस ना होने लगे, इसी वजह से मैं यहीं पे वीडियो ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।